ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا۔ کتنی حماقت کی ہے تم نے، کتنی بیوقوفی کا اظہار کیا یہ سمجھ کر، یہ گمان رکھ کر۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس بالا اور برتر ہے وہ اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، بالا اور برتر ہے وہ، یعنی کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کی فرما روائی میں، کہیں کوئی اس کے برابری کرنے والا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ سب سے بالا تر ہے۔ یہ فتعال اللہ الملک الحق، وہ اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، حقیقی بادشاہ ہے، یعنی اس کی بادشاہت پوری کائنات پر ہے، ساری کائنات اس کی رعایا ہے، اس کی محکوم ہے، اس کی مخلوق ہے، اور وہ سب سے بے نیاز ہے، وہ سب کو دے رہا ہے۔ تم اس چیز کو پہچانو تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کی بادشاہت ہی حقیقی بادشاہت ہے۔ یہ کیا بادشاہت ہے جو دنیا کی کسی خطے میں، کسی حصے میں اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتا ہے؟ وہ تو ایک آزمائش کا ذریعہ ہے نا۔ خراج کی جو گدا ہو کیسری کیا ہے، یہ بھی کوئی بادشاہ ہے، رعایا سے ہی ٹیکس وصول کرتے ہیں، کچھ حصہ رعایا پر خرچ کر دیتے ہیں، باقی اپنے علل تللوں میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ کیا بادشاہت ہے؟ بادشاہت تو وہ ہے کہ جو کسی سے کچھ نہیں لیتا اور سب کو دے رہا ہے اور بے حساب دے رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب وہ حساب لے گا پھر اس کا جو اپنے نعمتوں کا۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس بالا اور برتر ہے وہ اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے۔ لا الہ الا ہو، یہ ہے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہ یکتا ہے۔ اور جیسا کہ وہ آیت مبارکہ پڑھتے رہتے ہیں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں، آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتے تو اس کائنات میں ایک بگاڑ رہتا، ایک فساد برپا رہتا۔ یہ کائنات خود اپنا ثبوت دے رہی ہے اس بات سے، یہ اس کا جو ہم آہنگی کے ساتھ چلنا ہے، وقت پر طلوع ہے، غروب ہے، رات کا گھٹنا ہے، بڑھنا ہے۔ اگر یہ قوتیں جن سے یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کر رکھی ہے ایک سے زیادہ الہوں کے قبضے میں ہوتی تو یہ کیسے چل سکتی تھی؟ زمین کی گہرائیوں سے لے کر ستاروں کی بلندی تک نہ جانے کتنی قوتیں کار فرما ہیں جو اس نظام کو چلا رہی ہیں۔ اگر یہ قوتیں ایک سے زیادہ معبودوں کے اختیار میں ہوتی کس طرح سے یہ کائنات چل سکتی تھی؟ تو اس لیے کہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں کوئی معبود، رب العرش الکریم، اور وہ عرش کریم کا مالک ہے، یعنی وہ عرش کریم کہ وہ حقیقی تخت کا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو بھی اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں، دوسروں کو یہ مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، لا برہان لہ بھی، ان کے پاس اپنے اس عمل کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے ان کے پاس، بس آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، اپنے وہم و گمان کی پیروی ہے، کوئی حقیقی سند ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، پس ان کا حساب ان کے رب کے پاس موجود ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنے محاسبے سے بچ نہیں سکتا، ہر ایک کو حساب دینا ہے اپنے اعمال کا۔ اللہ کے پاس ہر ایک کا حساب موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، محفوظ ہے وہ۔ جیسے ابھی پڑھ رہے تھے نا حافظ کہ کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز ایک محفوظ مقام میں ہے اس امام مبین کے پاس جو ہے۔ تو یہ انسان بڑی غلط فہمی میں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ بس جو کیا بس ختم ہو گیا، بلکہ محفوظ ہو رہا ہے، ہر ایک کا نامہ اعمال۔ اور یہ کہ وَكُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے۔ قبض بالرہن ہم استعمال کرتے ہیں یہ اصطلاح، کوئی چیز ضمانت کے طور پر رکھ کر کسی سے کچھ لے لیتے ہیں اپنا کام چلانے کے لیے کہ بھئی میں یہ واپس لے لوں گا، آپ کی یہ چیز آپ کو دے دوں گا تو مجھے یہ واپس دے دینا۔ کوئی زیور رکھ کر، کوئی اور چیز رکھ کر، قیمتی چیز رکھ کے قبض بالرہن۔ تو ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے۔ اعمال اگر درست کیے ہیں تو چھٹ جائے گا قیامت کے دن، اور اگر اس کے اعمال درست نہیں ہیں تو پھر جکڑا رہے گا، پھر وہ سزا میں رہے گا۔
تو اس لیے فرمایا کہ ہر چیز کا حساب جو ہے اس کے ہاں موجود ہے. انہ لا یفلح الکافرون، اور کافر لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. یعنی اللہ کی دعوت کا انکار کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کافر، کہتے تھے دیکھو ہمارے پاس تم سے دولت زیادہ، عزت زیادہ، اختیارات ہمارے پاس، یہ خانہ کعبہ ہمارے قبضے میں، ہمیں حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہمیں اس کے دیکھ بھال کرتے ہیں، اور تم جو کہتے ہو ہمیں مسلمان ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ شام کا ہے کھانے کا، صبح نہیں ہے، صبح کا ہے تو شام کا نہیں ہے. لوگ ہمارے پاس فیصلوں کے لیے آتے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں ہی یہ بات بیان فرما دی تھی کہ قد افلح المؤمنون، فلاح پائی ان لوگوں نے جو صاحب ایمان ہو گئے، وہ ہیں اصل میں فلاح پانے والے. اور ان کی کچھ صفات بیان کی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی وہ اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، لغو بات ہو یا لغو کام ہو، ہر ایک سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. یعنی وہ صفات گنوائی کہ وہ ہیں کامیاب لوگ. تو تم کہتے ہو کہ ہم کامیاب ہیں، تو ایسے کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. تو انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر، اور پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ خود ہمیں دعا کا طریقہ سکھا رہا ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ رب اغفر، اے ہمارے پروردگار درگزر فرما ہمارے سے. ہم انسان ہیں، تیری اطاعت کرتے ہوئے ہم سے غلطی بھی ہوتی ہے، کوتاہی بھی ہو جاتی ہے. انسان بہرحال انسان ہے، انسان بنا ہی نسیان سے ہے، یعنی بھول جانے والا، بار بار بھولتا ہے. یہ کمزوری ہے انسان کی. یہ تو رب ہی کی صفات میں شامل ہے کہ لا یذل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرتے ہوئے نعوذ باللہ غلط کر جائے اور پھر اس کو ریپیٹ کرے کہ اب ٹھیک کر دے. نہ یہ ہے کہ وہ کام کو جو کرنا چاہتا ہے وہ بھول جائے اور بعد میں یاد آئے تو پھر وہ کرے. تو لا یذل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. اس کی یہ کمزوریاں نہیں ہیں جو تم اپنے ساتھ رکھتے ہو. تو رب اغفر، اے پروردگار درگزر فرما ہمارے ساتھ، ورحم، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اللہ نے اس صفت کو اپنے اوپر لازم رکھا ہے. یہ جو رحم کی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اعلان فرمایا، فرمایا وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم و کرم کا شیوا لازم کر لیا. اور بھی اس کے صفات ہیں بے شمار، لیکن اس صفت کو اس نے اپنے اوپر لازم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو قریب تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.